اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 کے اندر اپنے راستے میں صدقات اور زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا، ادا کرنے کا حکم دیا۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ، کہ جن کے پاس سونا اور چاندی بڑا خزانہ ہے، وافر مقدار میں موجود ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں مزید اس سونا اور چاندی کی وضاحت ملی کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، یہ اس کے برابر مالیت ہوگی جو ضرورت سے زائد ہے، اگرچہ وہ مال تجارت ہی کیوں نہ ہو، ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا اگر اس مال پر سال گزر چکا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفضہ، چاندی، جس کے بعد چاندی کا خزانہ ہے، وافر مقدار میں چاندی موجود ہے، اگر وہ بھی اللہ کے راستے مال خرچ نہیں کرتا، اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ بات ملی کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو اور اس سامان پر سال گزر چکا ہو، ایسے شخص کے لیے بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ سونا اور چاندی کے علاوہ اگر ان دونوں کی مالیت کے برابر یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کسی کے پاس صرف نقدی ہے، سال گزر گیا، اس کے لیے بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں اللہ کریم نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے، یعنی زکوٰۃ لینے کے مستحق کون ہیں، کن کو زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ تعالی نے یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے۔ فقیر ایسا شخص جو انتہائی غریب ہو چکا ہو، مانگنے پر مجبور ہو گیا، محتاج ہو گیا، اس کے پاس مالیت بالکل نہیں ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ نمبر 2، مسکین۔ مسکین ایسا شخص جو مالیت تو رکھتا ہے لیکن اس کی ضرورت سے زائد اس کے پاس مالیت نہیں ہے وہ بھی غریب، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے، یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ والعاملین، انتظامیہ، گورنمنٹ، اسلامی ریاست کی طرف سے جس کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ دینا یہ بھی درست ہے۔ والمؤلفۃ قلوبهم، تالیف قلب، دل کو نرم کرنے کے لیے، دل میں اسلام کی محبت بٹھانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص نیا مسلمان ہوا ہے، اب اس کو اسلام پر مضبوط کرنے کے لیے اگر وہ غریب ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، غلام، ایسا غلام جس کو آقا یہ کہے کہ اگر تو اتنے پیسے کما کر لے آئے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، ایسے غلام کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دینا درست ہے۔ والغارمین، مقروض آدمی، کوئی شخص اتنا مقروض ہے کہ اگر وہ قرض ادا کرے گا تو بالکل محتاج ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، ایسے مقروض شخص کو بھی قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا درست ہے۔ آخری، وابن السبیل، مسافر، ایسا شخص جو مسافر ہے، کہیں دور گیا، اگرچہ صاحب نصاب تھا لیکن اب اس کے پاس وہاں سے اپنے وطن میں آنے کے لیے، اپنے گھر آنے کے لیے گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے
اس کو مانگنے تک کی نوبت آ گئی، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دینا درست ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دین کی اشاعت پر مجاہد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ تمہارے اللہ کی طرف سے تم پر مقرر کیا گیا کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دو۔ ان لوگوں کے علاوہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات ذہن نشین فرمائیں، اگر کسی نے جانتے ہوئے ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دی جو مستحق نہیں تھا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ مختصر زکوٰۃ کا موضوع۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے روزے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اب قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھو تو روزے رکھنا شروع کرو۔ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، چاند دیکھو تو روزے رکھنا چھوڑ دو۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر کوئی رمضان مبارک کا چاند دیکھے تو روزے رکھنا شروع کر دے، اور اگر کوئی شوال کا چاند دیکھے تو روزے رکھنا چھوڑ دے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ چاند دیکھو۔ کیا حکم ہے جی؟ چاند دیکھو۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونا ہے نا، کل 1443 یکم رمضان مبارک کے کل یا پرسوں چانس ہیں، یا کل چاند نظر آئے گا یا پرسوں یا ہفتے کو یا اتوار کو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اپنے موبائل چلانے ہیں، موبائل چلا کر اس میں دیکھنا ہے کہ چاند آگے کہ نہیں نظر آتا۔ پھر ہم موبائل میں کیوں دیکھتے ہیں؟ یہی میں آپ سے گلوانا چاہتا تھا۔ پھر ہم اس چاند کو موبائل میں کیوں دیکھتے ہیں جب میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاند آسمان پر دیکھنا سنت بتایا ہے۔ چاند اگر کسی کے پاس موبائل نہیں ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ جائے گا۔ میرے بھائیوں، چاند آسمان پر دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چاند دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آسمان پر ہے، موبائل پر نہیں ہے۔ اب چاند دیکھنے کے بارے میں مسلمان ہو کے ہم ایک بہت بڑی غلطی اور غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض میں مثال سے عرض کرتا ہوں، غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر بالفرض اتوار کو روزہ نہیں بنتا، 50% مسلمان کہہ رہے ہیں او جی ہماری حکومت روزہ کھا گئی، کیوں جی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ مسلمان کو کیا پریشانی ہے؟ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اتنی کمزور باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ترمذی میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی شخص کو یہ غالب گمان ہو گیا، شک ہو گیا کہ جی چاند نظر آ گیا ہے اور چاند نظر آیا نہیں تھا، اس نے اگر اپنے غالب گمان کے مطابق عید کر لی، اس کی عید ہو گئی، اس کو ثواب پورا ملے گا۔ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ او جی حکومت چاند روزہ کھا گئی، مسلمان ہو گئے، اس طرح کی باتیں۔ اپنی ریاست کو خود کمزور دکھا رہے ہیں ہم۔ اب بتائیں ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہے جی میرے گھر کا نظام بڑا کمزور ہے، بیکار نظام ہے؟ کوئی کہنے کے لیے تیار ہے؟ کیوں؟ ہم اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں، اس کے نظام کو نظام سمجھیں۔ اب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں چاند نظر آنے والے کام کو، کسی نے بھی اٹھ کے کہہ دینا میں نے چاند دیکھا اور مولویوں نے لکھ لینا۔ ایسے نہیں ہے بھائی، ایسے نہیں ہے۔ جس نے چاند کی گواہی دینی ہے اس نے وہ تاریخ بھی بتانی ہے
کہ آج فلاں تاریخ کو میں نے فلاں شہر سے فلاں مقام پر چاند دیکھا ہے، اور ساتھ اس نے کہنا ہے حلفن میں شہادت دیتا ہوں، میں قسم اٹھا کر شہادت دیتا ہوں میں نے چاند دیکھا ہے، تب جا کے چاند کا اعلان ہوتا ہے۔ پھر ایک شہادت نہیں، کئی شہادتیں جمع ہوتی ہیں تو چاند کا اعلان ہوتا ہے۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ مولوی نے گھر سے چاند اٹھا کے اوپر نکال دیے، یہی ذہن نہ ہمارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ چاند خود دیکھو، کیوں؟ میری سنت ہے، میری سنت ہے آسمان پہ چاند دیکھنا۔ دیکھتے ہم خود نہیں ہیں، اور جو دیکھتے ہیں ان کے بھی کیڑے نکالتے ہیں ہم، ایسے ہے نا جی، ان کے بھی ہم کیڑے نکال رہے ہیں۔ وہ جی روزہ کھا گئے، عید بنا لی، روزہ چھوڑ دیا، فلاں کر دیا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی کو شک ہو گیا، اس نے عید منا لی تو اس کی عید ہوگی، اس کو پورا ثواب ملے گا۔ پھر ہم دو باتوں میں غلط افواہیں کیوں پھیلاتے ہیں؟ اپنے عقیدے میں، ایمان میں، مذہب میں، احکامات میں، عبادات میں اتحاد پیدا کرو۔ اتحاد تب ہوگا جب ہم اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق چلیں گے۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ چاند اگر میں نے نہیں بھی دیکھا تو اگر کسی نے دیکھا ہے تو شہادت ہوئی ہے نا، یہ مثبت سوچ ہے۔ اور منفی سوچ کیا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا تو عید کیسے ہوگی، یہ منفی سوچ ہے۔ میں نہیں دیکھا میں عید کیوں پڑھوں، میں روزہ کیوں رکھوں؟ تو رواداری اسلام کے اندر بہت بڑا پہلو ہے، احساس اسلام کے اندر بہت بڑا میسج ہے۔ تو جب چاند نظر آنے کا موقع ہو، جیسا کہ کل چاند رمضان مبارک کا نظر آنے کا چانس ہے کہ اگر چاند نظر آ گیا تو اتوار کو روزہ ہوگا۔ آپ سب چاند دیکھیں گے انشاءاللہ آسمان پہ؟ چاند خود دیکھیں، جو چاند دیکھ لے اس ذریعے کو استعمال کریں جن ذرائع سے اپنے انتظامیہ حکومت تک پیغام دینے کا ذریعہ ہے، آپ اس ذریعے کو استعمال کر کے آپ بھی رابطہ کریں۔ کوشش خود نہیں کرنی، جو کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کو دبانا ہے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم بھائی؟ اس لیے جو بھی کوئی روزے رکھتا ہے اس کے اوپر ریاست کا یہ احسان ہے، اسلامی ریاست کا اس کے اوپر یہ احسان ہے کہ وہ چاند دیکھ کر اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، وہ آرام سے گھر میں بیٹھ کر روزہ رکھ۔ آخری بات، بالفرض چاند کسی نے نہیں دیکھا، چاند نکلا بھی نہیں، پوری امت کا اجماع ہو گیا کہ چاند نظر آیا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب تمہیں روزہ رکھنا ہوگا۔ امت کا اجماع ہو گیا نا، بالفرض والمحال اگر کوئی کہے میں نہیں یقین کرتا چاند نظر آیا ہے، امت کا اجماع ہو گیا۔ اب جب چاند نظر آنے پر امت کا اجماع ہو گیا ہے تو اب عید پڑھنا جائز ہے، اب رمضان مبارک ختم ہو گیا۔ ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ارے چاند 10 دا پہ ہے کہ 3 دن دا ہے، ابھی پہلا دن ہوتا ہے روزے کا، ابھی پہلا دن ہوتا ہے، اور ہم کتنے دن کا بنا دیتے ہیں؟ 3 دن۔ نہ منفی باتیں پھیلایا کرو، مثبت بات کرو، اچھی بات کرو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلَّهِ حُسْنًا۔ اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ او اللہ دا واسطہ ہی نے اللہ کے لیے اچھی بات کیا کرو، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، اچھی بات کرو اللہ کے لیے۔ تو یہ دین اللہ کا حکم ہے، شریعت اللہ کے احکامات ہیں، تو ان میں دوگلی پالیسی، غلط افواہیں، 2 نمبر باتیں نہیں پھیلانی چاہیے۔ امت کا اجماع ہو جاتا ہے نا، چاند نظر آ گیا، امت کا اجماع ہو گیا، علماء نے متفق کا بیٹھ کر وہ تصدیقیں ساری جمع کی، کہاں کہاں سے شہادت آئی ہے ساری لکھ لی،
لکھ کے جی اتفاق ہو گیا جی ٹھیک ہے چاند نظر آ گیا اعلان کرو جی، امت کا اجماع ہو گیا، اب مسلمان کو تو پریشانی ہونی نہیں چاہیے۔ اس لیے اگر چاند کا اعلان ہو جائے تو جو آپ کو یہ کہے کہ یہ چاند مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے 5 دن کا ہے، آپ اس کو کہ بھائی جان مجھے تو 5 منٹ کا نہیں لگ رہا ہے۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں۔ جب امت کا اجماع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب تمہارا غالب گمان ہے چاند نظر آ گیا ہے، تم نے روزہ رکھ لیا، روزہ ہو گیا، ثواب پورا ملے گا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ نے اب بقیہ لوگوں تک یہ پیغام دینا ہے اور ان کی ذہن سازی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم دین پڑھتے ہیں لیکن دین کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کرتے نہیں ہیں۔ دین پڑھ لیا نا کہ فلاں کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، میں بھی کرنا ہے۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھا نماز میں رفع یدین، انشاءاللہ آئندہ جمعے 20 تراویح اور صدقۃ الفطر پر بات ہوگی، بلکہ صدقۃ الفطر کے بارے میں ایک ساتھی نے سوال کیا، مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ صدقۃ الفطر کا نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب ایک ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزرنا شرط ہے، صدقۃ الفطر کے نصاب پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی عید الفطر کے دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے اس کی ملکیت میں آ گیا، اب اس شخص کو صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ سال گزرنا یہ شرط نہیں ہے، عید الفطر کا چاند غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت اس کے پاس آ گئی، اب اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ صدقۃ الفطر 4 چیزوں کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 کھجور، نمبر 3 جو، نمبر 4 کشمش۔ گندم 2.25 کلو کا جو ریٹ بنتا ہوگا وہ ہم نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، جو آج کے حساب سے تقریباً 110 روپے 120 روپے بن رہے ہیں۔ 2.25 کلو گندم کا ریٹ 120 روپے اندازاً بن رہا ہے۔ اگر کوئی ایک فرد اپنا صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو اس کو 2.25 کلو گندم کا ریٹ لگا کر پیسے ادا کرنے ہوں گے۔ باقی 3 چیزیں کشمش، کھجور، جو، اگر کوئی شخص ان کے حساب سے دینا چاہے تو 3.5 کلو کا جو ریٹ بنے گا اس کے حساب سے آپ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ کھجور تقریباً 550 روپے بنتے ہیں، اور اسی طرح یہ تقریباً 750 روپے بنتے ہیں۔ کشمش جو ہے یہ تقریباً 1400 روپے بنتے ہیں۔ اچھی چیز کا ادا کیا کرو، اچھی چیز کا ادا کیا کرو۔ جیب میں 10 کروڑ روپے اور صدقۃ الفطر 120 روپے دے رہے، یہ بنتا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو سخاوت کے ساتھ مال خرچ کرو۔ اور اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایک روزے کا فدیہ وہ بھی ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے۔ 30 روزوں کا فدیہ تقریباً 3400 روپے 3600 روپے بنتے ہیں۔ اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ صدقۃ الفطر کی قیمت کے برابر یعنی 2.25 کلو گندم کے برابر ایک روزہ کا فدیہ ادا کرے گا۔ اول تو روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا، اگر تم روزے رکھو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بڑا بہتر ہے۔ تو روزے رکھنے کا اہتمام پہلے ہونا چاہیے۔